بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ہر قوم کی رہنمائی اور اصلاح کے لیے ہم نے ایک نبی بھیجا، اور پھر حدیث مبارکہ میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے ہر انسان، ہر قوم کے لیے 1,24,000 نبی بھیجے، لیکن قرآن پاک میں صرف 25 پیغمبروں کا ذکر آیا ہے، جس کی کوئی وجہ بنتی ہے، ورنہ 1,24,000 تمام نبیوں کا ذکر قرآن پاک میں آتا۔ ہندو مذہب کا اصل نام سناتن مذہب ہے، اور ہندوؤں کا یہ کہنا ہے کہ ہندو مذہب مسلمانوں کی تاریخ سے ہزاروں سال پہلے کا ہے، اور یہ کہ ہندوؤں کی رہنمائی کے لیے کوئی نبی نہیں آیا۔ ہندوؤں کی کتاب ویداس ایک کتابی سیریز ہے جو ان کے نزدیک پاک کتابیں ہیں، جن میں کسی بھی نبی کا کوئی ذکر نہیں ملتا، جبکہ اللہ نے فرمایا، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جس کا مطلب ان میں سب ہندو مذہب کے ماننے والے بھی شامل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی موجود ہے۔ اور ایک ہی خدا کی عبادت کا حکم کیوں لکھا گیا ہے ہندوؤں کی کتابوں میں؟ اگر ایسی باتیں ہندوؤں کی کتابوں میں ہیں تو کیا ان پر کوئی پیغمبر واقعی بھیجا گیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندوؤں پر کون سا پیغمبر بھیجا گیا؟ بت پرستی واقعی اسلام سے پہلے کا مذہب ہے یا رواج ہے؟ مگر جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے تو یہاں یقیناً بہت سے نبی بھیجے گئے ہیں، جن میں کچھ کی تعلیم آج تک ہندوؤں کی کتابوں میں صحیح حالت میں ہے، مگر اللہ کی تعلیم کو بگاڑ کر بت پرستی اور گمراہی کا دھندا عام کر دیا گیا۔ ہندو اسکالرز کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام کی شروعات 1400 سال پہلے ہوئی، مگر ہندو مذہب اسلام سے پہلے کا ہے۔ لیکن ان بیوقوفوں کو یہ پتہ نہیں کہ اسلام کے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا تھا، یعنی اس سرزمین پر پہلا قدم مسلمان کا تھا، جس کا مطلب اسلام کی شروعات ہندوستان سے ہوئی۔ ہندو نام کا کوئی مذہب تاریخ میں موجود نہیں، اور نہ ہی ہندوؤں کی کتاب میں اور نہ ہی کسی بھی آسمانی کتابوں میں۔ تاریخ کے حوالوں اور مضبوط دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوؤں کی کتاب ویدا کسی اور پر نہیں بلکہ حضرت نوح علیہ السلام پر اتاری گئی، جس میں نوح علیہ السلام کو ماہ نوح کہا گیا ہے۔ ویدوں میں پیغمبروں اور عظیم لوگوں کے لیے منو لفظ استعمال کیا گیا، لہذا نوح علیہ السلام کو بڑے سیلاب والا منو کہہ کر بیان کیا گیا ہے۔ اور ہندوؤں کی مذہبی کتاب ویدا میں نوح علیہ السلام کی کشتی سے لے کر طوفان تک کا واقعہ بڑی تفصیل سے بتایا گیا ہے، جو ہو بہو قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور ہندوؤں کی ایک اور کتاب بھوشیہ پرانا میں نوح علیہ السلام کے طوفان کے بارے میں مکمل بیان ہے۔ لفظ نوح سنسکرت زبان میں بھی ہے، جس کا مطلب ہے کشتی، اور ویداس میں نوح علیہ السلام کو 74 جگہ نام کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ لیکن ہندو اسکالرز اپنی کسی اسپیچ یا کسی بھی تحریر میں ان باتوں کا ذکر نہیں کرتے، اور جب کہ ہم مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ ہندوؤں کو انہی کی کتابوں کے ذریعے یہ بتائیں کہ تم پر بھی ایک نبی ڈر سنانے کے لیے بھیجا گیا ہے، راہ راست پر لانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ہندو خود سے کبھی بھی نوح علیہ السلام کو ان کی تعلیمات کو نہیں مانیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اور احمد دیدار جیسے اسلامی اسکالرز نے موجودہ دور میں اس کی بہت کوشش کی، اور کافی حد تک اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی ہوئے، اور اسلامی لاجک بتا کر کافی لوگوں کو مسلمان بھی کیا۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر عمل اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا تاکہ آپ کو ایسی انفارمیٹیو ویڈیو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔